اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لابس الکبریاء بلا تفصیل الحمد للہ الذی لابس الکبریاء بلا تفصیل المرتضی والجلال بلا تمثیل المستوی علی العرش بغیر زوال بلا تباعد منہ والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية النبي المقي القرشي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور برد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آیت سورہ لقمان کی 18ویں آیت ہے اور بہت ہی مختصر آیت آپ کے سامنے، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ بس دعائے کلمات ہوں اور کچھ معروضات آپ کے سامنے، اور اس امید پر کہ آپ لوگوں نے یقیناً اس پورے مہینے جوار امیر المومنین علیہ السلام میں بہت ساری معرفت کے ساتھ رحمت خدا کو، مغفرت خدا کو سمیٹا ہوگا، اور پروردگار یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دائم و قائم رکھے۔ جوار امین کے لطف، مولا کا لطف، مولا کا جوار، مولا کی قربت دنیا اور آخرت میں پروردگار ہم سب کو نصیب فرما۔ اسی عنوان سے میں نے اس آیت کو رکھا کہ پروردگار عالم، دیکھیں خدا نے جو بھی نازل کیا کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ دین اسلام دین حق ہے۔ اپنے انبیاء، اپنے ہادی حجتوں کو بھیجا تو حق کے ساتھ بھیجا، حجت بھی حق پر تھے اور حق کے ساتھ آئے تھے۔ لہذا ہمارا اولین فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت اور حق سے اپنے آپ کو قریب کریں، لیکن معرفت کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن سخت نفرت کرتا ہے اس چیز سے کہ جو فرما رہا ہے کہ پروردگار خیال اندازی، خیال بردازی، فخر و مباحت، قرآن، اسلام، اللہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے کہ کوئی تخیل کرے، کوئی خیال کرے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ جو فخر مباحت کرتا ہے، فقط خیال کرتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو یہ گمان کرے کہ میں کامیاب ہوں، انسان اپنے آپ کو یہ گمان کرے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، یعنی انسان اپنے آپ کو گمان کرے کہ میں رمضان مبارک میں 4 صفحے قرآن کی تلاوت کر لیے یا اگر ایک پارہ ختم کر لیا تو میں نے بہت بڑا کمال انجام دے دیا۔ خدا اس خیال کو، تخیل کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام حقیقت ہے، اہل بیت، انبیاء سب حقیقت ہیں۔ اسلام حقیقت کو پسند کرتا ہے، یعنی اگر آپ نے 2 ہی آیت پڑھی ہے تو کیا سمجھ کر پڑھی ہے، معرفت کے ساتھ پڑھی ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں رمضان میں یا اور دنوں میں، ایام میں اپنے آپ کو صف اول میں لا کے کھڑا کرتے نماز میں اور اس کے بعد سمجھے کہ میں سب سے بڑا نمازی ہوں۔ یہ انسان بدگمان انسان ہے، یعنی یہ تو انسان گمان کر رہا ہے اپنے لیے کہ میں بہت بڑا نیکوکار ہو گیا، اور قرآن اسی کو منع کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ اسلام میں، دین محمدی میں جو معیار عمل ہے اس کا معیار کیا ہے؟ خلوص نیت اور معرفت کے ساتھ۔ کوئی بھی عمل انجام دیا جائے وہ 2 چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے، خلوص نیت اور معرفت۔ نہ تنہا خلوص نیت کافی ہے اور نہ صرف معرفت ہو جانا کافی کسی چیز کی۔ یعنی مثلا کیا ہے تنہا خلوص نیت؟ میں نے ایک واقعہ دیکھا، خود میری زندگی کا مشاہدہ ہے۔ 40 میں بہت زیادہ رش موجود ہے اور جوان ہے کہ ماتم داری کر رہے ہیں، اور دیندار جوان، مطلب بوڑھے لوگ نہیں، جوان ہیں جذبے کے ساتھ۔ اور وہیں جب وقت ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، سارے وضو سے بھی، اور وضو سے ہونے کے باوجود مقدس ترین مقام کربلا معلیٰ میں اور 40 کے مقدس ترین دن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جب وقت ہوا ہے نماز کا تو ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے لبیک یا حسین کی۔ دیکھیں باوضو بھی ہیں، روح بقبلہ بھی ہو گئے، انہیں مکان بھی مل گیا، مقدس ترین مقام کے، نہیں معلوم کہ کہاں کہاں حسین کے قدم ہوں گے، کہاں کہاں شہدائے کربلا نے قدم گزارے، کہاں کہاں لہو مبارک گرا ہوگا، نہیں معلوم، وہ سب طبعی مقام ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر نیت تکبیرۃ الاحرام کر کے روح بقبلہ ہو کر باوضو ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز کی غلطی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، معرفت نہیں ہے۔ کس چیز کی معرفت نہیں ہے؟ خلوص نیت ہے، لیکن معرفت کس چیز کی نہیں ہے؟ کہ یہ جو پٹی بندی ہے پیشانی پر، یہ حائل ہو جائے گی سجدہ کے درمیان،
تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرے گا؟ کہ اگر نہیں کسی عالم سے پوچھ لیتے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا. ایک مرتبہ دور پڑے محمد وال محمد. تو فلاح فقط خلوص نیت ہو یا فقط معرفت نہیں، دونوں ساتھ ہو. دیکھیں خندق میں جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، کئی لوگوں نے حملے کیے ہوں گے، کئی لوگوں نے رسول کے رکاب پہ جہاد کیا ہے، اس دن تلواریں چلائی ہوں گی، لیکن کیا ضرورت پڑی کہ رسول نے فقط علی کے لیے کہا کہ ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی آج ایک دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ بھئی سبب کیا ہے؟ یہی دو رئیسی سبب ہیں کہ جیسا اوج معرفت علی کے پاس تھا کسی اور کے پاس نہ تھا، اور جیسا خلوص نیت علی رکھتے تھے ایسا خلوص نیت کوئی اور نہیں رکھتا. تو اگر انسان کا خلوص نیت اور انسان کی معرفت اس عمل کے اعتبار سے بڑھ جائے تو عمل حسنات بھی کہلائے گا، عمل صالح بھی کہلائے گا. ورنہ تنہا فقط کوشش رہ جائے گی، کچھ نہیں. ان سعیکم لشتی، تمہاری میری ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے، لیکن کس کی کوشش کامیاب ہے یہ نہیں معلوم. کامیاب کب ہوگی؟ جب خلوص نیت اور معرفت کے ساتھ ہوگی. کوشش تبھی کوشش کہلائے گی نا. اور ابھی کوئی آپ سے کہے کہ آغا جان آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، جب کچھ معلوم ہی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ آپ کوشش کریں. تو کوشش کریں، نہیں معلوم کامیاب نہیں، کوشش کو غنیمت سمجھیں، کوشش کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. عطا کرنا، قبول کرنا، تقدیر بدلنا اللہ کا کام. ہماری کوشش پانی کے اس قطرے سے بھی ہلکی ہے، یعنی ہماری کوشش پانی کے اس قطرے سے بھی ہلکی ہے کہ اگر کوشش ہے اور یہی پانی کا قطرہ اگرچہ اپنے وجود میں حقیر ہے، لیکن اگر یہی قطرہ گرتے گرتے سخت چٹان پر گرے تو کیا سوراخ کرتا ہے کہ نہیں سوراخ کرتا؟ اس لیے کہ اگر کوشش قلیل ہو لیکن مستقل ہو، مستمر ہو، تو پانی کا قطرہ بھی چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اگر مومن کا عمل قلیل ہو لیکن مستقل ہو، بار بار بارگاہ خداوندی میں کھٹکھٹاتا رہے؟ کون سا وہ دن نہیں ہوگا کہ جس دن وہ اس کو پکارے گا نہیں اور اس کی بات کو سنے گا نہیں؟ اس کو جواب دے گا، یقیناً جواب دے گا. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص جوان جس کی روح نکل ہی نہیں رہی ہے، رسول نے پوچھا کیا ہوا، تو کیا منظر دیکھ رہا ہے؟ بڑا پریشان ہے. کہا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی عجیب ڈرونی مخلوق میرے سامنے آ رہی ہے. کہا تیرا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ قریب ماں کھڑی تھی، ماں کی طرف توجہ کی رسول خدا نے کہا لگتا ہے تیری ماں تجھ سے راضی نہیں. پوچھا کہاں میں راضی نہیں ہوں. کہا اگر تو راضی نہیں ہوگی تو اس کی یہی کیفیت رہے گی یہاں تک کہ یہ اس بری حالت میں مر جائے. اب رسول اللہ نے ماں کو بیٹے سے راضی کروایا اور رسول اللہ نے یہ جملے دعا کے تعلیم کروائے، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ کہ جو چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کرتا ہے اور بڑے کثیر عمل کو معاف کر دیتا ہے. اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر، کہ میرے اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر اور میرے بڑے سے عمل کرنے. جو ہم نے رمضان میں بہت نعرہ لگاتے ہیں، یہ کر لیا، وہ بن لیا، وہ صدقہ کر دیا، وہ خیرات کر دیا، نہیں. کبھی بھی انسان چھوٹے سے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کیفا یقل ما یتقبل، وہ قلیل ہی کب رہ جاتا ہے جب بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے. حسین کی راہ میں ایک قدم بڑھا دینا کافی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ پوری مشی کی جائے، اب ضروری نہیں کہ جا کے زری کو بوسہ دے دیا جائے تو حسین کی زیارت ہوگی یا کسی بھی معصوم کی. رش ہے، اپنے آپ کو بچائیں، دور کریں، کسی مومن کو اذیت نہ دیں. یعنی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں جو بھی انسان تصور کرے. اور وہیں کہ جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس مہینے میں منشیات کے پیسے سے، معذرت کے ساتھ سود کے پیسے سے، حکومت کے ٹیکس دیے بغیر کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، غصبی مال سے نظر و نیاز کر لوں گا، عزاداری کر لوں گا، مساجدیں بنوا لوں گا، بے وقوف اور احمق انسان ہے وہ. اس لیے کہ اسی زمانے کا امام جب احمد ابن اسحاق کے کمی اہل کم کا خمس لے کر آئے ہیں، حقوق مال شرعی لے کر آئے ہیں، تو امام نے چھوٹا سا حصہ لیا اور اس کے بعد باقی کہہ دیا نہیں اس میں مال حرام موجود ہے. یا امام زمانہ آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. کیوں میں کیسے قبول کر لوں؟ میرا اللہ مال حرام کو قبول نہیں کرتا، میں کیسے قبول کروں؟ تو بالکل توجہ کریں، اس واقعے کو واقعہ نہ سمجھیں.
اس واقعے میں سبق کیا ہے ہمارے آپ کے لیے؟ سبق یہ ہے کہ جب جیتا جاگتا زمانے کا امام جب توبہ کی گنجائش موجود ہونے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو مرنے کے بعد قیامت میں تو توبہ کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو 3 نقطے ہمارے پاس. تخیل کی دنیا سے نکلیں, عمل میں خلوص لے کر آئے, نیت لے کر آئے, معرفت کے ساتھ عمل کریں. کوشش ہمارا کام ہے کرنا, قبول کرنا, عطا کرنا اس کا کام. اب پروردگار اتنی مشکل ہے, ہم تجھے دیں تو کیا دیں, کیسی چیز دیں تو جو تجھ سے راضی ہو جائے. بات تمام ہو رہی ہے. میں نے مختصری بات کرنی تھی, میں نے کہا بھی تھا کہ 10-15 منٹ میں سمیٹ دوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت تھکیں. کس طریقے سے راضی ہوگا پروردگار, کیا کریں ہم؟ ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا عمل قبول ہوگا. ہم اپنے آپ کو کون سی ایسی نیکی کریں جو تم سے راضی ہو جائے. تو آج کوئی یہ سمجھے کہ ماہ مبارک اس دن میں آیا تھا, آغا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر وقت نکل گیا ہے کہ پورا مہینہ میں کچھ نہیں کر سکا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آخری ساعت جو موجود ہے ہمارے پاس, چند دقائق, ان میں تو انسان اپنے پروردگار سے عہد کر سکتا ہے نا, اہل بیت سے جا کے عہد کر سکتا ہے, پروردگار اب تک جو کچھ ہوا ہو گیا, اب ہم تیری مرضی کے مطابق چلیں گے. جو تو نے تیرے رسول نے اور اہل بیت نے ہمیں تعلیم کیا اس مطابق عمل انجام دیں گے اور کوشش کریں گے تو نے ہمیں تو ہم سے راضی ہو. وہ بہت رؤوف, رحیم, مہربان, رحم کرنے والا ہے, غفور ہے. ہم اس کو کیا دیں؟ تو ہمارا انسان کا جو سب سے قیمتی ترین انسان کے پاس جو شے ہوتی ہے وہ اس کا اپنا وجود ہوتا ہے. آپ کسی کے پاس جائیں, انسان کو جان سب کو پیاری ہوتی ہے. مال اس سے چھن جائے گا, مسئلہ نہیں, کل آ جائے گا, لیکن جان اس کی سب سے قیمتی ہوتی ہے. تو ہمارے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ ہماری جان. آج یہ تہیہ کریں کہ پروردگار مولا علی ہم اپنے وجود کو آپ کو دے دیتے ہیں. بھئی کیوں میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دین سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے, اللہ سب سے قیمتی شے مانگتا ہے ہم سے. قرآن کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ابرار تم بن ہی نہیں سکتے. ابرار کسے کہتے ہیں؟ شیعوں کو کہا گیا نا قرآن میں ابرار. شیعہ بن ہی نہیں سکتا, نیکوکار بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ دے خدا کی راہ میں جو وہ خود, جسے خود وہ پسند کرتا ہے. اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز چاہیے. اگر اولاد دینی ہے مدرسے میں, سب سے پسندیدہ ناکارانہ دے دینا کہ تو پڑھتا نہیں جاؤ, اس کا آخری کام یہی رہ گیا. اگر مال دینا ہے سب سے پسندیدہ مال دو دین کے لیے. اگر جان دینی ہے سب سے اپنی جان دو. تم سے بڑی تمہاری جان سے زیادہ کس چیز کی قیمت ہے؟ آپ اور میری جان کی کوئی حیثیت ہے امام حسین کے مقابلے میں؟ کوئی حیثیت نہیں. اگر ہم سے آج کہہ دیا جائے تھوڑا سا مال, سب سے گھٹیا اور سب سے کم قیمت والا مال مدرسے میں طالب علموں کو دے دیا جاتا ہے, مسجدوں میں دے دیا جاتا ہے, مومنین کو دے دیا جاتا ہے جو خود پسند کرتے وہ دینے میں کتنی. تو سوال اگر امام زمانہ آج ہم سے مانگ لیں کچھ, تو ہم نے طبیعت ایسی بنائی ہوئی ہے. ایک طرف ہم اپنے آپ کو ہم نے بدگمانی اور گمان میں رکھا ہوا ہے کہ ہم بہت نیکوکار اور بہت اعمال صالح انجام دینے والے ہیں, اور دوسرے ہماری حالت یہ کہ اگر امام ہم سے آج کچھ مانگ لیں, کچھ تقاضا کر دیں, تو کہاں ہماری تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے صدقے میں اگر ہم نے اپنی تربیت کی تو کی, کہ جہاں درس یہی ملتا ہے کہ انسان کے اندر صبر, استقامت, یہی رمضان سے سیکھتا ہے نا انسان. یہ تو نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بلایا تو بس اپنے وجود کو کھڑا کر دو روبہ قبلہ ہو کر. نہیں, اللہ نے روبہ قبلہ فقط وجود کو نہیں مانگا ہے, تمہارا نفس بھی اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے روزے میں بھی فقط جسم کو مشقت دے کے تھکانا سڑانا نہیں, نفس کا بھی روزہ ہونا چاہیے. نفس بھی محسوس کرے کہ کوئی کام کر رہے ہو, تو نفس کو بھی معرفت ہونی چاہیے کہ کیا کر رہے ہو, کیوں ہو بھوکے, کیوں ہو پیاسے. اور اپنی قیمتی ترین چیز دو, اپنا قیمتی وقت دین کو دو, اہل بیت کو, اللہ کو دو. اپنی قیمتی اولاد دو, اپنا قیمتی مال, اپنی جان دو, جیسے امام حسین نے کیا. علی اکبر, امام حسین علی اکبر سے, شہزادے سے محبت نہیں کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. دیا مما تحبون. کیا شہزادی کا پردہ مولا کو عزیز نہیں تھا؟ عزیز تھا. جان دے دیں زینب کے پردے, لیکن مما تحبون. 4 سال کی بیٹی سکینہ, سب کچھ معلوم تھا کہ بعد کیا ہوگا میرے جانے کے بعد, لیکن کیا مما تحبون, جو تجھے پسند ہے حسین
اپنا وقار، مدینے میں ایک انسان کا وقار، جہاں امام رہتے تھے ہر شخص جہاں رہتا ہے وہاں پہ اس کا وقار، اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ اس سے راضی ہے تو حسین وہ بھی دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ پروردگار میری کلیل کو قبول فرما. یہ ہمارا کلیل، خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر رسول کی نسبت ہے اس کو، ساری زندگی ہم عبادت کریں، سب کچھ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، ہمارے سارا کرنا ایک طرف، اور اس کے باوجود بھی اللہ اس کو قبول کر، لیکن اس کے مقابلے میں اس عمل کو لے کر آئیں، ہمارا عمل کرنا ایک طرف اور شہزادی کا پورے گھر کو قربان کر دینے کے بعد کہنا کہ ربنا تقبل منی ھذا قلیل. کوئی کہتا ہے اتنی قربانی کے باوجود صبح سے شام لاشیں اٹھائے ہیں امام حسین نے، اور اس کے بعد شہزادی کیا فرما رہی ہیں کہ ہماری چھوٹی سی، یعنی خدا گواہ ہے کہ یہ چھوٹی قربانی نہیں تھی، پورا گھر لٹا دینے کے بعد کوئی کہے پروردگار دین کے لیے، اس کے لیے دین، یہ ہو تو کہیں کہ ہم جو ہے وہ حق پر ہیں. لیکن اگر ہم جیسا بندہ ہو، تھوڑی سا عمل کرے، اس کے بعد کہیں ہم تو گمان رکھیں، خیال کریں کہ ہم نے بہت بڑا تین ہو، بہت کوشش کی، بہت جد و جہد کی، بہت جد و جہد سے روزانہ بھوک پیاس سے عبادت کی اللہ تعالیٰ. اس مہینے میں دعا ہے پروردگار، اور کل عید ہے، اگر عید ہوئی تو کتنی بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں ہوگی کل کے دن. لیکن چونکہ عید کا شب ممکن ہے کہ کل عید ہے، تو ایک جملہ اس حوالے سے بھی کہ جب ہم عید مناتے ہیں، جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، بچوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ کار اب اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ چھوٹے بچے جائیں، جا کے اپنے بڑوں کو سلام کرو، پھر بڑا کیا کہتا تھا، عید ہی دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، معاشرے میں ہمارے یہی رائج ہے نا، خصوصاً اس عید میں تو یہی ہے. تو ہم بھی خدا کے 30 دن مہمان بنے، خدا کے دسترخوان پہ ہم نے بہت سے بہترین نعمتوں سے ہم نے جو لطف اندوز ہوئے. کل عید ہے، ہم چھوٹے ہیں، اور عید ہی کی شب یا عید کے دن امام حسین کی زیارت بھی روایت میں نہیں جانا ضروری نہیں کہ جا کے ضروری بھی کربلا میں جایا جائے. یہیں سے فقط اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ جب چھوٹا بڑے کو سلام کہتا ہے تو ایک عام بڑا بچے کو بڑھ کر کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے، تو وہ حسین جیسا کریم مولا اگر دور سے کوئی بیٹھ کے السلام علیکم ابا عبداللہ کہے گا تو وہ کیا نہیں دیں گے، کیا نہیں دیں گے. ایک طریقہ ہے کہ اپنی مسرت، اپنی خوشی، اپنے فرح میں بڑوں کو، بزرگوں کو شریک کیا جائے، اور اسے شریک کیا جائے جس کی وجہ سے ہم لوگ موجود ہیں، جس کے صدقے میں ہماری خوشیاں ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری جان، ہمارے مال ہیں. تو اسے کیسے ہم بھول جائیں، اپنے زمانے کے امام کو اپنی خوشی میں کیسے بھول جائیں. تلاش کریں آنکھیں اپنے زمانے کے امام کو کہ کاش مولا آپ ہوتے، ہم آپ کے ساتھ عید کرتے، آپ کے ساتھ رمضان مبارک گزارتے. تو ہم نے کہا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان. یہی ہے سبب عزادار کربلا کہ جب حسین نے قربانی کے لیے اپنے چھوٹے ننھے علی اصغر کو پیش کیا، مما تحبون کا مصداق بنے ہیں حسین. جب علی اصغر کو لے کے گئے ہیں جھولے سے، تو شاید رباب نے پوچھا ہوگا کہ کس لیے لے جا رہے ہیں. روایت میں تو ایسا صریحاً نہیں ملتا، لیکن امام یہ کہہ کے گئے کہ شاید میں اس کو لے کے جاؤں، سیراب کروں چند قطرے پانی سے. ماں ہے، کچھ کیفیت تو جانتی ہے کہ ہوگا کیا. چنانچہ جب امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، چھپا کے رکھا تھا آبا کے اندر نیچے، دشمن کے سامنے جب گئے تو دشمن سمجھے شاید حسین مصالحت کے لیے قرآن کو لے کر آئے. واقعاً قرآن تھا. جب قرآن کا اوپر سے جزدان ہٹایا اور بلند کر کے کہا تم سے میرے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے، اس بچے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو پانی دے دو. اس کی ماں کا دودھ 3 دن ہوئے خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، دودھ نہیں پیا اس بچے نے، چند قطرے پانی کا سوال ہے. اللہ نے مصیبت حسین علیہ السلام کہ وہ چند قطرے پانی بچے کے لیے مانگ رہے ہیں. ہماری پیاس تو ختم ہو جاتی ہے نا چند گھنٹوں کے بعد. کیسا تشنا لبی رہی ہے حسین کی کہ کہتے ہیں کہ حسین جب شدت سے پیاس محسوس کرتے تھے تو علی اصغر کے ہونٹوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. حسین کی پیاس میں شدت میں کمی ہو جاتی تھی. لے کے گئے ہیں، اور جب مقابل میں علی اصغر کو قدرے پانی تو نہ ملے، لیکن جب جواب میں تیر ملا ہے، بچہ حسین کی گود میں ہمک کر رہ گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح سے علی اصغر کا ہونٹ کھل اور بند رہا تھا جس طریقے سے مچھلی کا ہونٹ کھل اور بند ہوتا ہے جب اسے پانی سے باہر نکالا جاتا ہے. اور حسین جب اس بچے کو واپس لے کر آئے، حسین کے قدم آگے نہیں
بڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماں کے سامنے لے جایا جائے. ویسے ہی ابا ڈالی ہوئی ہے. ایک مرتبہ خیمے بغیر مشکل سے اپنے آپ کو لے کر آئے اور اب کہا رباب اے رباب میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں. کہا مجھ سے سوال نہ کرنا. ایک مرتبہ ابا کو ہٹایا اور دیکھا علی اصغر کے تیر لگا ہوا ہے. کہا کوئی سوال نہیں کروں گی. اصغر سے کوئی سوال، حسین سے کوئی سوال نہ کیا، مگر ایک مرتبہ اصغر کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے بیٹے مجھے یقین نہیں ہو رہا بھلا تیری عمر کے بھی جوان بھی نہر نہیں ہوتے تجھے کس طرح سے نہر کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین